کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کا حال کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بخاری تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کے 360 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 360 پر، جس کے جبریل کے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسی 50,000 دنیا جبریل اپنے ایک پر اٹھا سکتے ہیں۔ 360 پر نہیں، ایک پر اٹھا سکتے ہیں اور اس کو زمین و آسمان کے بیچوں بیچ لے جا کر پٹک سکتے ہیں۔ یہ جبریل کے ایک پر کی طاقت کا حال ہے، 360 پروں کی نہیں، ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے۔ تو 360 پر، اور جب جبریل کی طاقت کا یہ حال ہے تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے؟ پھر جہنم کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ جب جہنم کو بیچوں بیچ میں لایا جائے گا، وہ قلت بثلاث، جہنم کہے گی مجھے 3 لوگوں کی ضرورت ہے، میرے اندر 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں، 3 قسم کے لوگ مجھے چاہیے۔ ارے اللہ، تو جس کو ڈالنا ہو تیری مرضی، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں۔ سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو لاؤ۔ اللہ پوچھے گا کون؟ سیدھے کہے گی پہلی حقوق الوالدین، ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالو۔ اے اللہ، جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، جو دنیا میں ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو دکھ پہنچاتے تھے، اللہ سب سے پہلے تو جہنم کے اندر میرے پیٹ کے اندر ان ماں باپ کو رلانے والے کو ڈال، ان ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈال۔ اللہ اس کی عرض پوری کرے گا، اور ماں باپ کو دھوکہ دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جہنم چیخ کر کہے گی وَالشَّيْخُ الظَّالِمُ، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے، جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے، پرائی عورتوں سے، غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے۔ اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال، میری یہ خواہش پوری فرما۔ اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال۔ تصویر کشی، ایک بات یاد رکھ لیجیے، تصویر کشی چاہے جیسی ہو، بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ چینل والے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تقریر ایک ضرورت ہے، یوٹیوب پہ جا رہی پوری دنیا سن رہی، یہ ایک ضرورت ہے۔ ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں، بلا ضرورت۔ کسی کے گھر پہ گئے، اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے، ناشتہ کیے تھے، اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، بیٹھ کے فوٹو، ارے آپ کے گھر جرجیس آ رہا، مجھے بھی ملوا دو۔ اچھا میری دکان میں آئے تھے، اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا؟ یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے، حرام۔ شادی میں کھینچ رہے ہیں، دولہا کے، کون دولہا؟ دولہا تو سہرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا، ہاتھی کی سونڈ، اور دلہن کا چہرہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے، دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں۔ دولہا تو چلتا ہے پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی خدا، عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے، دولہا تو کالا کلوٹا بھی وہ بھی چلے گا، اس کے کا چہرہ پر چوڑ لٹکا ہوا ہے، صحرا، اور لڑکی کو ویڈیو بنا رہا ہوں بنا ضرورت۔ یہ بھی حرام ہے، چاہے آپ موبائل سے لیں، چاہے آپ کسی کی دکان پر بیٹھ کر لیں،
یہ اپنے گھر پر لیں، اور ایسی تصویر کھینچنے والوں کے لیے جہنم کہے گی اس کو بھی میرے اندر ڈالیں۔ ہمیں ایمان لانا ہے، جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کہ ہاں جہنم ہے، اور برے لوگوں کو، نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج ہی میں اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہا تھا، مسلم شریف کھول کے پڑھ رہا تھا، اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی۔ ایک دم میری نظر سے گزری، 4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ اور چلے گئے، اور یہ اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ کون کم وقت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں، ہم تو پہلے سے پریشان تھے، انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ کون لوگ ہیں؟ ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے، صندوق باکس، آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اتڑیاں، اتڑی جو پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے نا، اپنی اتڑی گھسیٹ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، اور اپنی انتڑیاں کھینچ رہے ہوں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے، جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے۔ ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا، ایک ایک کر کے، جن کے اوپر آگ کا صندوق ہوگا، آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ جہنمی پوچھیں گے ارے یہ کون کمبخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، ان کے اوپر آگ کے صندوق ہیں۔ ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو، یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے، قرض دار ہو کر مرے تھے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے، ان لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے، قبضہ کر لیا تھا زمین و جائیداد پر، یا ان کے پاس کسی کا قرضہ تھا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا، بے ایمانی کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا گئے۔ پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں، اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا آدمی بھی ہوگا، چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف سے مبتلا ہوگا، پریشان ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے، چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر اور مذاق اتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے، ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے، جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے، ایسے یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے کر کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا، جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو، جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے، ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہم قنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे, अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जजा और सजा दी जाएगी, अजाब भी तय होंगे। किसी को आग के अजाब, आग के पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा, लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो है, नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे, नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल मटोल कर नमाज पढ़ते थे। जोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं, असर की अजान 2:15 बजे होती है, 3, 3:15, 3:30 पे पढ़ ली, जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं आग की चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ों दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा और मुंह के अंदर से बहुत सी गलाजत और गंदगी बाहर निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम चीजें खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में माल हराम कमाते थे और ये खाया करते थे, ये माल हराम खाने वाले लोग हैं। खून के तालाब में बदबूदार खून, उस तालाब में गोता लगा रहे होंगे, किनारे आएंगे, फरिश्ता पत्थर मारेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का खून चूसा करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो बैंक में इतना बैलेंस जमा करते थे कि उसको सूद का कारोबार बना रखा था, ये वो लोग हैं जो LIC चलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। 5 लाख जमा किया, मेरी बेटी की शादी होगी, 8 साल के बाद 10 साल में दुगना हो जाएगा, 5 के 10 लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को 1 लाख देते थे, 1 महीने के बाद 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको खून के तालाब में डाला जा रहा, आखिरत में खून के तालाब में जिनको डुबोया जा रहा है। इसके बाद मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के अल्लाह ताला के यहाँ 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में आता है 70 दर्जे हैं। 36 दर्जे वाली हदीस ज्यादा सही असह है। सूद और प्याज के 36 दर्जे हैं। पूछा गया सबसे हल्का दर्जा क्या है? आपने फरमाया सूद और प्याज से खाने वाले को जहन्नम के अंदर जो 36 किस्म के अजाब दिए जाएंगे या 70 किस्म के अजाब दिए जाएंगे, उनमें सबसे हल्का अजाब उस सूद और प्याज खाने वाले का वो होगा जो एक आदमी को अपनी सगी मां के साथ जिना करने के बाद दिया जाएगा। एक आदमी, एक इंसान जानबूझकर अपनी मां के साथ जिना कर ले, उसको जो जहन्नम में अजाब दिया जाएगा, ये सूद और प्याज खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद और जो दर्जे वो इससे बड़े बड़े दर्जे हैं। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको इस जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें और आपको गौर करना चाहिए, ये दुनिया के अंदर हम और आप सोचें कि अभी सूरह बकरा का पहला रुकू है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पर रोशनी डाली रहे हैं, अभी जन्नत का जिक्र भी आ गया, जहन्नम का जिक्र भी आ गया, और ये सारी चीजें गैब के अंदर शामिल है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से है। किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अज़ाब मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर
لٹکا دیا جائے گا، فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی، ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر، ان کے دونوں سینوں کے اندر خنجر چبھو دیے گئے ہوں گے، ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا، اوپر نکال لیا گیا ہوگا، دوسرے بریسٹ کے اندر بھی خنجر ڈالا گیا ہوگا، اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال، جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں۔ اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں، جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے پر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب آئیے ایک اور لفظ پر، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ کامیابی کس کو ملنا ہے؟ قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسری چیز، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس کے شامل ہے۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب 4 تک پڑھ لیا، آئی پی ایل میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا۔ اقامت صلاۃ الگ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں
حضرت انس بن مالک نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا۔ حضرت انس بن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ لوگوں نے انس بن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے۔ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے، جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس بن مالک کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا، پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا آیا انس بن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں۔ کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ اے انس بن مالک ایسا کیوں کرتے ہو تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس بن مالک فرماتے ہیں اے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ظہر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے عصر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں، فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہے۔ میں نے لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو اے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے۔ میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے۔ یہ تھے انس بن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی، سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اس کے اصل وقت میں پڑھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے، اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاگو کیجئے۔ یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح نہیں۔
सैकड़ों पत्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। एक चमचे की सुनवाई सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कुत्ते से भी अच्छा भौंक लेता है। उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। कश्मीर से धारा 370 हटी, वो पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सीए और एनआरसी पर कोर्ट में अर्जियां दाखिल है, उस पर सुनवाई नहीं, लंबित है। लेकिन उस इंटरनेशनल कुत्ते की सुनवाई के लिए जिस दिन कोर्ट बंद भी होती है, उस दिन स्पेशली तौर पर खुलवाई जाती है और सुनवाई होती है। ये रह गई आज हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, ये है आज हमारे यहाँ का संविधान और ये है आज हमारे यहाँ की न्यायपालिका। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हजरत उमर फारूक की न्यायपालिका से और इस न्यायपालिका का अगर ताल्लुक जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और जब किसी शराबी बुढ़े को पकड़ा था हजरत उमर ने शराब पीते हुए रात की तारीकी में, और गाने वाली उसके साथ थी, रक्कासा नाचने वाली, तो कहा, बूढ़े आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए हजरत उमर। तो उस बूढ़े ने कहा था, उमर मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं कि मैंने शराब पी है, मैं मानता हूं कि मैं रक्कासा डांसर नाचने वाली के को अपने साथ लिए हुए हूं, लेकिन अगर मैंने गलती की है तो आपने भी गलती की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो तो उसके घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तो आपने मेरे घर की जासूसी क्यों की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो उसकी इजाजत लेकर आओ। आपने मुझसे इजाजत नहीं ली, बल्कि मेरी दीवार पर चोरों की तरह चढ़कर दीवार छलांग कर मेरे घर में कूद गए। या आपकी दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती ये किया आपने, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ। आप बगैर सलाम के मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए, बाद में मुझे सजा दीजिए। हजरत उमर फारूक जो आदिल है, मुंसिफ है, खलीफा है, हाकिम वक्त है, अपने खिलाफ ये बात सुनते तो कहते, बूढ़े तुमने बिल्कुल सही कहा है, पहले उमर अपनी इस्लाह करेगा, बाद में तुम्हें सजा देगा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस इंसाफ को देखो और उस इंसाफ को देखो जो आज नंगा नाच नाच रहा है, नंगा नाच। अल्लज़ीन युक़ीमून सलाह, जो नमाज कायम करते, काज़ी शुरैह को बनाया गया, हजरत अली ने बनाया। काज़ी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, काज़ी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, उस मदरसे से निकला और बाल बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए किसी हज्जाम की दुकान पर चला गया। उस हज्जाम की दुकान पर एक हज्जाम, एक नाई किसी और के बाल बना रहा था। इतने में अजान की आवाज आई। जब तक अजान मुकम्मल हुई तब तक ये आदमी हट गया और काज़ी शुरैह का बेटा हज्जाम से अपने बाल कटवाने लगा। जब तक इसके बाल कटते हैं तब तक जमात हो गई मदरसे में। काज़ी शुरैह का बेटा जमात के बाद मदरसे पहुंचता है और अलग से छूटी हुई नमाज, क़ज़ा असर की नमाज पढ़ता है। उस्तादों ने पूछा कि तुमने असर की नमाज जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ी? जवाब दिया कि बाल कटवा रहा था, इसलिए देर हो गई। काज़ी शुरैह के बेटे के जो उस्ताद थे, उन्होंने काज़ी शुरैह को लेटर लिखा, सबके लिए तो आप इंसाफ कायम करते हैं और फैसला सुनाते हैं, अपने बेटे के लिए आप क्या फैसला सुनाएंगे? आपके बेटे ने ऐसे टाइम में, ऐसे तंग शेड्यूल के अंदर, ऐसे तंग वक्त के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई और उसने जमात खत्म होने के बाद नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद। बताइए आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल क्यों कटवाए?
اس کو یا تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد. اذان جب اس نے سن لی تو اس کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا. آپ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے. قاضی شریح نے اس ڈاکو کی لیٹر کے پیچھے اپنا جواب لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا کہ میرے